السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 26واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ قاریہ سورہ نمبر 101 مکمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، کھڑکھڑانے والی یعنی قیامت۔ مل قاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی قیامت؟ وما ادراک مل قاریہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی یعنی قیامت؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ فاما من ثقلت موازینہ، پھر جس کے نیک اعمال کے پلڑے یعنی وزن میں بھاری ہوں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ آرام والی زندگی جنت میں ہوگا۔ واما من خفت موازینہ، اور جس کے پلڑے وزن میں ہلکے ہوں گے، فأمہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ گہری کھائی یعنی جہنم ہے۔ وما ادراک ما ہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم وہ گہری کھائی کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی بہت زیادہ گرم اور تیز آگ ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 26واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ قاریہ سورہ نمبر 101 مکمل ہے۔ قاریہ 101 اترنے کے اعتبار سے ترتیب نمبر 30، القاریہ کھڑکھڑانے والی یعنی قیامت۔ قاریہ مکی سورہ ہے، ہجرت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مکی ہے۔ اس سورہ میں 11 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ سورہ قاریہ کا خلاصہ، سورہ قاریہ میں قیامت کا منظر ہے۔ قیامت سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی، انسان بکھرے ہوئے پتنگے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائے گا۔ جس کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا اس کے لیے جنت ہے، اور جس کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا اس کے لیے جہنم ہے۔ انسانوں کی حالت کیا ہوگی؟ کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانے ہیں قیامت کے دن۔ مچھر اور شمع کے گرد بکھرے ہوئے پروانے ہیں، فراش پروانے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں لائٹ وغیرہ ہوتی ہے کس طرح پروانے ہیں، شمع کے درمیان گھس جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، لائٹ کے آس پاس آتے ہیں، مڈلاتے رہتے ہیں، آگ کے آس پاس رہتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ انسان اسی طریقے سے ہوگا۔ قیامت والے دن انسان کی حالت بھی پروانوں کی طرح ہوگی، پراگندہ ہوں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے۔ پہاڑ کی حالت کیا ہوگی؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، رنگین اون کی طرح ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ پہاڑ کے بارے میں ذکر ہے، جیسا یہاں القاریہ میں آیت نمبر 5 میں ہے، رنگین اون کی طرح ہو جائے گا۔ سورہ نبا سورہ نمبر 78 آیت نمبر 20 میں سراب کی طرح ہوگا۔ سراب مطلب آپ صحرا میں ریت میں دیکھیے تو چمچما رہا ہے، آپ کو لگے گا پانی ہے، لیکن وہاں جائیں گے تو پانی نہیں ہوگا۔ پہاڑ کی حالت ایسی ہو جائے گی۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پھر اسی طریقے سے کہا گیا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 14، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین اور پہاڑ سب بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، غبار بن کر اڑا دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 6 میں ہے۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پھر اسی طرح ریزہ ریزہ کر کے اللہ تعالیٰ اڑا دے گا۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 105، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو پہاڑ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ اب وہاں 2 فریقوں کا ذکر ہے، اس کے بعد 6-7 میں جنتی فریق جن کا میزان موازینو ترازو بھاری ہو جائے گا، جنت میں جائیں گے۔ اب جس کا ہلکا ہو جائے گا وہ جہنمی فریق آیت نمبر 8 سے 11 کے درمیان ہے، تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ موازین ترازو میزان کی جمع ہے۔ ایسی کئی آیتیں ہیں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 8 اور 9، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ وزن قیامت کے دن حق ہے، وزن کو تولا جائے گا۔ کس طرح تولا جائے گا؟ ظاہری وجود تو ہے نہیں جو عمل کرتے ہم اور آپ، تو جسم اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے۔ ایک حدیث پر غور کیجئے، مسند احمد حدیث نمبر 22950، قبر پھٹتے ہی قرآن ہم سے آ کے ملے گا تھکے ہوئے آدمی کی طرح۔ اب دیکھیے قرآن کو اللہ نے جسم دے دیا، کالرجل الشاحب، قبر کے اندر نیک آدمی کے ساتھ عمل انسانی شکل میں آ جاتا ہے، اس کا چہرہ سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 18614، انا عملک الصالح، نیک عمل آ کے کہے گا آپ گھبرائیے نہیں، میں تمہارا نیک عمل ہوں، میں آپ کا نیک عمل ہوں۔ تو جتنے اعمال ہم نے دنیا میں کیے، نیک عمل کیے ہیں، وہ سب نیک عمل انسانی شکل میں ہمارے ساتھ قبر کے اندر رہے گا، اور جب تک قیامت نہ قائم ہو جائے تاکہ ہم گھبرا نہ سکیں، تو ہماری سکون کے لیے، شانتی کے لیے تولا جائے گا۔ کہا جاتا ہے عمل کو جسم بنا دیا جائے گا، اس کو تول دیا جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ صحیفے اور رجسٹر تولے جائیں گے جہاں لکھا ہوا ہے کتنا عمل کیا ہے۔ تو حدیث بطاقہ 99 جو رجسٹر ہے اس کا ذکر ہے۔ سنن ترمذی کتاب الایمان حدیث نمبر 2639 کہ 99 رجسٹر لائے جائیں گے، اس میں سے ایک بطاقہ، ایک کارڈ ہوگا جس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو یہ
پورے اس پر بھاری پڑ جائے گا۔ فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، دوسرے پڑھلے میں جتنا رکھا ہوا ہے وہ سب ویسے ہی رہے گا، اور یہ وثقلت البطاقہ لا الہ الا اللہ والا جو بطاقہ کارڈ ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو دیکھا آپ نے، یہ رجسٹر کو تولا جا رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ آدمی کو خود تولا جائے گا وہاں۔ ایک حدیث پر غور کیجئے، صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4729، انہ لیاتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ، ایک آدمی کو جو بڑا ہوگا، موٹا تگڑا ہوگا، قیامت کے دن لائے جائے گا، فلا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، تو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، کہا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 105، کہ ہم قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں رکھیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تینوں چیز ہو سکتی ہے، اعمال کو انسانی جسم دے دیا جائے، یا پھر رجسٹر تولے جائیں گے، یا پھر خود آدمی کو تولا جائے گا، لیکن تول تو ہونا ہے۔ پھر آگے کہا فَأُمُّهُ حاویہ، حاویہ یہ جہنم کا نام ہے گہرائی کی وجہ سے۔ امہ، ماں کیوں کہا؟ گویا کہ انسان دنیا کے اندر جب ہوتا ہے تو ماں کے یہاں پناہ پکڑتا ہے، کافر لوگ وہاں جہنم ہی ان کا ٹھکانہ، اس لیے ماں ہے۔ یا پھر دماغ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جہنمیوں کو منہ کے بل دماغ کے بل جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس لیے کہا۔ نارن حامیہ، انتہائی گرم آگ ہے، دنیاوی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 درجہ زیادہ گرم ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجنہ حدیث نمبر 2843، نارکم ھذہ التی یوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جہنم، دنیا کی جو آگ ہے وہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 1 درجہ ہے، اور وہاں کی آگ 69 درجہ زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا واللہ ان کانت لکافیۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی آگ ہی لوگوں کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا فضلت علیہا ب69 جزءا کلھا مثل حرھا، 69 درجہ ہے اور ہر گناہ اتنا ہی گرم ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل کرے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔